چلیں سر، کوئی مسئلہ نہیں، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، تو غلطی ہو جاتی ہے، اور آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اس کا اعتراف کیا. تو باقی مطلب انجینئر صاحب کی آدھی بات درست تھی کہ ان کے جو ہے وہ نابینا ہیں. جو باقی بات ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے کدھر سے دیکھ کر بس بتا دی کہ وہ ایک ہی کلاس کے تھے اور سارے نابینا ہیں، اور یہ تو وہ مطلب وہ میرا خیال ہے بے تکی کی باتیں ہیں. باقی کسی کا نابینا ہونا یا نہ ہونا ایب کی بات نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کمپیریزن میں وہ بتایا کہ جی اگر آپ ایران کے آیت اللہ کو دیکھیں اور ساتھ میں ان کی لگائیں، تو بات وہ ہے کہ کوئی نابینا ہے یا جو بھی ہے اس پہ آپ طنز نہیں کر سکتے. آپ علمی بات کریں، کوئی علمی گفتگو، کیونکہ انجینئر صاحب کا تو موٹیو یہی ہے نا کہ میں علمی کتابی بندہ ہوں اور میں وہ بات کرتا ہوں جو کہ جذبات میں نہ ہو. تو اگر کوئی بے شک نابینا ہے آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں. وہ لوگ، ان لوگوں سے بھی کافی غلطیاں ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی اپنے زمانے میں فتوے دیے ہیں وہ سارے حقیقت پہ مبنی تھے، لیکن آپ اس چیز پہ تنقید کریں تو یہ میرا خیال ہے بے تکی باتیں ہیں جو کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کر جاتے ہیں، اور جو کہ نہیں کرنی چاہیے، اور پتہ نہیں کیوں وہ کرتے ہیں. ان کو سر جب سٹارٹ میں سننا شروع کیا تھا نا، سٹارٹ میں بڑے یہ ماڈریٹ قسم کے تھے. اگر آپ ان کے شروع کے لیکچرز آپ دیکھیں آج سے 10-12 سال پہلے کے، تو اس وقت بڑی مہذب شائستہ گفتگو کرتے تھے اور اپنے موضوع کے اوپر ہی رہتے تھے، اور باقی معاملات میں دخل اندازی مداخلت نہیں کرتے تھے. لیکن بعد میں انہوں نے سیاست پہ، صحافت پہ، کھیلوں پہ، مطلب انہوں نے یہ ازیوم کر لیا کہ میں مطلب آل راؤنڈر ہوں، میں ہر ٹاپک کے اوپر بات کر سکتا ہوں اور کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتا ہوں، کیونکہ میری ویورشپ ہے اور میرے پاس دنیا جہاں کا سارا علم آ گیا ہے. تو جب سے یہ والی انہوں نے لائن لی نا، جب سے شہرت کی اس پٹری پہ چڑھے ہیں، تب سے معاملہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف دا وے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح جاوید غامدی صاحب ہیں، مطلب ان سے ہزاروں اختلافات ہیں ہمیں، لیکن وہ انتہائی مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں، شائستہ الفاظ یوز کرتے ہیں، کسی مخالف کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ آپ خود تحقیق کر لیں، آپ کی مرضی ہے، میری بات قبول کریں یا نہ کریں. یہ انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہ کہ یہ کہ آپ کسی کو للکاریں اور اس کو چیلنج دیں اور یہ دعوے کریں کہ جی نہیں بھائی میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اور پلانٹ ارتھ اور یونیورس اور اس طرح کے تقابلی جائزے لیں. تو یہ چیز انتہائی غلط ہے، نامناسب ہے. اور سر ایک اور بات میں سوچتا ہوں کہ جس طرح وہ جو سورۃ کہف میں موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ آیا ہے، کہ جس طرح دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ایک محفل کے اندر کہ اس وقت روئے ارض پہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون سا شخص ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پرفیکٹ جواب دیا تھا کہ میں ہی ہوں، کیونکہ وقت کا نبی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و حمایت و نصرت حاصل ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ تنبیہ کر دی، ٹھیک ہے، کہ نہیں بھائی یہ دعویٰ نہیں ہے، تمہارے سے بھی ایک زیادہ علم رکھنے والا شخص جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جب نبی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے، تو پھر آج کل کے جو ہمیں انسان ہیں جن کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، تو ہم تو یہ دعویٰ کسی صورت کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم اس وقت سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں یا ہماری ویورشپ زیادہ ہے یا ہم حق بات کرتے ہیں. انسان کو ہمیشہ عاجزی، انکساری کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے اس کے پاس جتنا مرضی علم آ جائے، اس کے باوجود انسان کہے کہ نہیں بھائی میں ایک طالب علم ہوں اور میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. کیا پتا سر افریقہ کے کوئی جنگلوں میں رہنے والا ایک دین کی خدمت کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہو، کوئی ہمالیہ کے پہاڑوں میں رہ کے دین کی خدمت کر رہا ہو اپنی مشکل حالات میں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہو. تو ہمیں اس بحث میں الجھنا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنے آپ کو اپنے بارے میں یہ دعوے کرنے چاہیے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے.